إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ عزیز سامعین، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس میں تین چیزوں کی طرف میلان اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا شہوات کی محبت، عورتوں کی طرف رغبت، اولاد کی چاہت اور محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور مال و دولت کی ہرس اور لالچ اللہ نے انسان میں رکھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر ان کی دنیا، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد بن جاتا ہے کہ کیسے وہ دنیا کا یہ مال حاصل کر لے۔ بلکہ یہ شوق، یہ رغبت بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ رشتوں کو، تعلقات کو یہ بھولتا ہے، بلکہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر ان کی محبت میں حد سے بڑھ جاؤ گے تو پھر اللہ سے دور ہو جاؤ گے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور فرمایا ما ملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں بھر سکتی، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہ آیا کہ اگر اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے نا، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان والا حصہ، یعنی اتنا زیادہ سونا مل جائے یہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا، کہے گا ایک اور ہونی چاہیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ قبروں میں آ لگے۔ تو میرے عزیزو، ہر وقت یہ سوچ، یہ پلان کہ کیسے مال مل جائے، مال مل جائے، اور اس کے لیے دن رات ایک کیا ہے، لیکن ایک غلطی پھر ہم کر جاتے ہیں، ہم اس کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، روحانی اسباب، وہ حقیقی اسباب وہ اختیار نہیں کرتے۔
چونکہ اصل اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ملنا ہے وہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو پھر اصل رجوع اللہ کی طرف کریں گے۔ اگر ان اسباب کو اختیار کیا جائے تو اللہ مال میں برکت نازل کر دیں گے، اور برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا بھی ہو تجھے پورا ہو جائے، تیری ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ برکت ہے۔ اور برکت کا اٹھا لیا جانا یہ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے تھے نا، جی ہم نے دیکھا کہ گھر کا ایک کماتا تھا، سارے کھاتے تھے۔ آج سارے کماتے ہیں پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مالوں میں وہ برکت نہیں رہی۔ یہ برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے جب یہ رحمت کا نزول ہو، برکت ہو، ضرورتیں انسان کی پوری ہو جائے، تھوڑا بھی کافی ہو جائے، یہ کیسے آئے گا؟ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ یہ پہلا سبب ہے جس سے اللہ مال میں برکت نازل کر دیتے ہیں۔ وہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کہہ دے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، تو میرے رستے میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور اسی حدیث کا ایک حصہ جو یہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو برکت کا اٹھ جانا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ملأت یدک شغلا ولا اسد فقرک، پھر میں تیرے ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، پھر ہر وقت تو محنت کرے گا، رات اوور ٹائم لگانا ہے، 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، رات 12 بجے تک دکان کھول کے رکھنی ہے، لیکن ہوگا کیا؟ ملأت یدک شغلا، تیرے ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، ولا اسد فقرک، لیکن تیری فقیری ختم نہیں ہوگی، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہ ہے برکت کا اٹھ جانا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی طرف سے مال میں برکت کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا، استغفروا ربکم، میری قوم والو اللہ سے استغفار کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے رحمت کی مسلسل بارش نازل فرمائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال بھی بڑھا دیں گے، اولاد میں بھی برکت نازل کر دیں گے۔ تو کثرت سے استغفار یہ ایک سبب ہے انسان کے مال میں اللہ برکت نازل کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار
جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے استغفار کا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ اس کو نجات دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اپنے خاص خزانوں سے اللہ رزق عطا کر دیتے ہیں۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے، کثرت سے استغفار کرنا۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یہ پریشان ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو پھر وہ ہاتھ خالی نہیں آتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کہیں سفر میں تھے، رات ہو گئی تو وہ بستی والے جانتے نہیں، امام صاحب نے تعارف نہیں کروایا، تو سوچا کہ چلو یہاں مسجد ہے، یہاں رات گزار لوں گا۔ عشاء کی نماز پڑھی تو وہ جو بندہ مقرر تھا، وہ مؤذن، وہ خادم، اس نے امام صاحب کو کھینچا، کہا جی باہر جائیں، مسجد میں رہنے کی لیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام صاحب باہر نکلے، مسجد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں قریب کوئی جگہ ہو، رات گزر جائے۔ تو ایک شخص آیا، دعوت دی جی میرے پاس رات گزارے۔ اس کے گھر میں گئے، اس نے کھانا پیش کیا۔ امام صاحب دیکھتے ہیں کہ مسلسل اس کی زبان سے استغفر اللہ کا ورد جاری ہے۔ یہ اپنے کام بھی کر رہا ہے اور زبان سے استغفار بھی کر رہا ہے۔ تو امام صاحب اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ استغفار سے کوئی فائدہ بھی ہوا؟ میں نے دیکھا کہ تو اتنی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ملا؟ کہنے لگا جی اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ آج تک جو مانگا ہے کبھی اس سے محروم نہیں رہا، اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہاں ابھی ایک دعا مانگی ہے، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا بات۔ تو امام صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کیا دعا مانگی ہے؟ کہنے لگا میں نے دعا یہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے، میں ان سے نہیں مل سکا، میرے پاس وسائل نہیں سفر کر کے جانے کے، دعا یہ کرتا ہوں۔ کہا یہ تیرے استغفار کا نتیجہ ہے، اللہ نے مجھے تیرے گھر میں لا کھڑا کیا ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ تو استغفار کا یہ فائدہ ہے کہ ہر تنگی سے نجات مل جاتی ہے، ہر غم سے نجات مل جاتی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اپنے خاص خزانوں سے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں آئی، لوگوں نے آ کے گزارش کی جی دعا کریں، استسقاء۔ باہر نکلے اور ساری دعا میں اللہ سے استغفار ہی کرتے رہے، یہ سوال ہی نہیں کیا کہ اللہ بارش دے دے، بس استغفار کرتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آئے بارش مانگنے کے لیے ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں۔ کہا یہ نسخہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کرو گے اللہ رحمت کی بارش نازل کر دے گا۔ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، شاگرد بھی پاس ہیں،
ایک شخص آیا، کہا حضرت اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، کوئی عمل بتا دے، وظیفہ بتا دے، اللہ اولاد کی نعمت دے دے۔ کہنے لگے کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرا آیا، حضرت مال کی بڑی تنگی ہے، کاروبار کوئی نہیں، کوئی وظیفہ اور عمل بتا دے، کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، جی میرے باغ میں پھل ہی نہیں ہوتا، بڑی محنت کرتا ہوں پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں، کہا کثرت سے استغفار کرو۔ شاگرد کہتے ہیں استاد جی لوگ مختلف تھے، سوال مختلف تھے، جواب سب کو ایک ہی دیا ہے۔ کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، رب کے قرآن سے دیا ہے۔ اللہ نے ان سب کا ایک ہی حل بتایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو یہ ہے استغفار کا نتیجہ۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ مال میں اضافہ فرمائیں گے، مال میں برکت نازل ہو جائے گی۔ دوسری چیز جس سے اللہ رب العالمین مال میں برکت نازل کرتے ہیں وہ ہے اللہ پر توکل۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کر لو جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ویسے رزق دیں گے جیسے پرندوں کو عطا کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے گھونسلے میں اگلے 4 ماہ کا راشن سمیٹ کے رکھا ہو کہ اگلے 4 ماہ کیا کریں گے، اگلے 8 دن بارش ہونی ہے، ہم تو اڑ نہیں سکیں گے، کیا کھائیں گے، کبھی اس کا سنبھال کے رکھا ہو؟ پھر بھی بھوکے تو نہیں مرتے، صبح اڑتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، شام کو بھوکے کبھی واپس نہیں آتے۔ وہ تو پرندے ہیں، تو اشرف المخلوقات ہے، اگر تیرا توکل اللہ پر ایسے ہو جائے تو کیا اللہ تجھے ایسے ہی رزق سے نہیں نوازیں گے؟ تو اللہ پر توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی عمل ہے اللہ پر توکل، یہ دوسرا عمل جس سے مال میں برکت نازل ہوتی ہے۔ تیسری چیز وہ ہے تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ انسان اللہ سے شرم کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے رستے خود بنا دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیتے تو ہم آسمان سے برکتیں نازل کر دیتے۔ برکت حاصل کرنے کا طریقہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتیں نازل کر دیتے۔ تو یہ برکت کے حصول کے لیے اللہ مال میں برکت دے دے۔ اور پھر کہوں گا برکت، جب مال سے برکت اٹھ جائے پھر انسان لاکھوں کماتا ہے پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پھر ہر وقت وہ جو حدیث قدسی میں نے پڑھی ملأت یدک شغلا، ہر وقت کام 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 ہی کرتا رہے گا، اللہ کو بھی بھول جائے گا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہر وقت روتا نظر آئے گا، بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی پلے کچھ نہیں پڑتا۔
اور برکت اگر نازل ہو جائے تو پھر تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس برکت کے حصول کے لیے چوتھا عمل یہ ہے الفراغ للعبادہ، عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ عبادت کے لیے، اور حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ حدیث قدسی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے۔ تفرغ لعبادتی، عبادت کے لیے فراغت یہ ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو دنیا کو بھول جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ جبریل امین نے آ کے سوال کیا تھا بل احسان یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر احسان کیا ہے، عبادت میں احسان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور، جب یہ تصور ہو عبادت میں کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر نماز میں دکانوں کے حساب تو نہیں کرے گا، پھر نماز میں ساری جو ہے زندگی کے دنیا کے سارے معاملات پھر نماز میں نہیں سوچے گا۔ ہماری نماز تو صرف اٹھک بیٹھک رہ گئی نا، بس حرکات کا نام رہ گیا۔ نماز سے یہ حضور قلبی ختم ہو گئی، اور عبادت کے لیے فراغت کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو فارغ کر لے، اب کوئی اور سوچ اور فکر نہ رہے۔ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو پھر دنیا کو بھول جائے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک حجرے میں کمرے میں نماز شروع کی تو کمرے میں آگ بڑھ اٹھی، لوگ بھاگ رہے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے، یہ اپنی نماز میں مشغول ہے۔ نماز مکمل کی تو لوگوں نے سوال کیا حضرت جب اتنا خطرہ تھا تو آپ نماز چھوڑ دیتے۔ کہا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، وہ تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، میں اس کو کیسے چھوڑ دیتا؟ یہ ہے تفرغ لعبادتی، اللہ کی عبادت کے لیے فراغت۔ فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ واسد فقرک، تیری فقیری کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تجھے عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور نماز پڑھتا بھی ہے تو تیرا دل فارغ نہیں ہوتا۔ وہ خیالات اپنے کاروبار کے رہتے ہیں۔ الا تفعل، فرمایا اگر تو نے ایسا نہیں کیا، ملأت یدک شغلا، تیرے ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا۔ ولا اسد فقرک، پھر بھی تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، پھر بھی تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ تو یہ عبادت کے لیے فراغت، عبادت کے لیے وقت نکالنا، اور جب نماز پڑھے اللہ کی عبادت کرے تو حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے بھی اللہ رب العالمین
مال میں برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے، مال میں برکت کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، مسلسل بار بار حج عمرہ کرو، اللہ اس سے فقر کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے بھی مال میں برکت نازل ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو 5-7 لاکھ خرچ کر کے آ گئے، اضافہ کہاں ہوا؟ یہ تو کمی ہو گئی۔ جتنے کر کے آتے ہیں کوئی ایک دکھا دو کہ مال اس کا کم ہو گیا۔ اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے بار بار کرتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ اس کے مال میں کمی ہو گئی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ مسلسل بار بار کرو، اللہ اس سے رزق میں برکت نازل فرمائیں گے، فقر کو ختم کر دیں گے۔ چھٹی چیز، جس عمل سے انسان کے مال میں برکت نازل ہوتی ہے وہ ہے صلہ رحمی، رشتوں کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ شفقت کا، ہمدردی کا ماحول، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اجلہ، جسے یہ بات پسند ہے کہ اللہ اس کے رزق میں فراخی کر دے، اس کے رزق کو پھیلا دے، رزق میں اضافہ کر دے، رزق میں برکت نازل کر دے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا کر دے۔ تو دو چیزیں، رزق میں برکت ہو اور عمر لمبی ہو، جو یہ پسند کرتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ رشتوں کو ملائے، اللہ دونوں چیزیں عطا کر دیں گے۔ اور اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعلموا من انسابکم لکی تصلوا بہ ارحامکم، اپنے نسب نامے سیکھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے عزیز کون ہیں، رشتہ دار کون ہیں۔ کیوں؟ لکی تصلوا بہ ارحامکم، تاکہ تم رشتوں کو ملا سکو، صلہ رحمی کر سکو۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فإن صلۃ الرحم محبت فی الاہل، مسرات فی المال، منسعۃ فی العمر۔ یہ صلہ رحمی ایک تو دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال میں برکت نازل ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ اس سے عمر میں برکت نازل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ يَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، یہ صلہ رحمی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے، بری موت سے یہ عمل بچا لیتا ہے انسان کو۔ تو میرے عزیزو، یہ مال میں برکت کے لیے بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو ملاتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت نازل کر دیتے ہیں، اس کے مال میں اللہ وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ساتواں عمل ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مال میں برکت نازل ہو، اللہ بڑھا دے، تو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے رستے میں جو خرچ کریں گے تو مال میں کمی نہیں آئے گی۔ جامعہ سلفیہ کے
مفتی ہیں مفتی عبدالحنان زاہد صاحب، انہوں نے ایک بار بیٹھے تھے تو 3 واقعے سنائے۔ ایک کہنے لگے کہ میں اپنی مسجد میں جہاں ضرورت ہوتی ہے، کہتے میں نہیں دیکھتا کہ میرے پاس مسجد کا فنڈ اکٹھا ہے نہیں ہے، لگا دیتا ہوں۔ اور کہنے لگے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے لگایا ہو اللہ نے مجھے دگنا کر کے واپس نہ کیا، ہمیشہ دگنا ملتا ہے ہمیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ لگی ہماری مسجد میں وہاں فیصل آباد میں، کہتے ایک بزرگ ہیں جن سے چلا نہیں جاتا، جمعے کے دن آتے ہیں تو گاڑی سے اترتے ہیں، آ کے صفیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں صفائی کے لیے۔ تو وہ جو نوجوان صفائی کرنے والے ہیں خادم، وہ تنگ پڑتے ہیں کہ بابا ایک صف کو پکڑا، گھنٹہ لگا دیا، ہم ساری مسجد کر کے اتنی دیر میں چلے جاتے۔ تو بابے نے ہمیں بھی روک رکھا ہے۔ کہتے جب ہم ذرا تنگ ہو گئے نا تو ہم نے بابا جی سے گزارش کی کہ بابا جی آپ یہ کام رہنے دیں، اب آپ سے نہیں ہوتا تو آپ کیوں جو ہے وہ اتنا یہ تکلف کرتے ہیں کہ آتے ہیں صبح 9 بجے اور 2 گھنٹے ایک صف آپ کٹھی کرتے رہتے ہیں، باقیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بابا جی رو پڑے، کہنے لگے مفتی صاحب مجھے اس کام سے نہ روکیں، میں کئی فیکٹریوں کا مالک ہوں اور اللہ نے جو دیا ہے مسجد کی اسی خدمت سے دیا ہے، جو ملا ہے مجھے اسی مسجد کی خدمت سے ملا ہے، میں اس خدمت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ تو میرے عزیزو، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ مال میں برکت نازل فرما دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو اعلان کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، روز صبح ہوتی ہے وہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرنے والا ہے اسے اچھا بدلہ دے دے، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، جو بخل کرنے والا ہے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا اس کا پہلا مال بھی ضائع کر دے، برباد کر دے۔ اور قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، لوگوں شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، وہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو تو کیا کرے گا؟ وہ کل تیری بھی تو فلاں ضرورت ہے، بیٹے کی شادی نہیں کرنی کیسے کرے گا؟ فلاں کام تو نے بھی کرنا ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے خصوصاً غریبوں پر، مستحقین پر، مظلوموں پر، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے مال کی حفاظت خود کرتے ہیں، یوں اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ کی آمد سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک شخص وہ سفر کر رہا ہے تو اس نے بادل کا ایک ٹکڑا سا دیکھا اور ایک آواز سنی، اس کی حدیقۃ فلاں، جاؤ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلا دو۔ یہ آواز، اس کی حدیقۃ فلاں۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ آواز آئی ہے اور بادل کا ٹکڑا ایک طرف جا رہا ہے، تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھا کہ آگے ایک پہاڑی پہ وہ پانی برس رہا ہے، وہاں سے نیچے ایک بندہ کھڑا ہے، وہ نالیاں ٹھیک کر رہا ہے، پانی اس کے باغ کو جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟
اس نے وہی نام بتایا جو آواز بادلوں سے آئی تھی، اس کی حدیقت فلاں۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھائی میں نے یہ آواز سنی اور یہ منظر دیکھا ہے کہ یہ اور کہیں بارش نہیں ہے، بس اسی جگہ پر وہ تیرے باغ پر ہی یہ پانی گر رہا ہے، بتا عمل کیا ہے؟ کہا عمل یہ ہے جو اس سے حاصل ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضرورتوں کے لیے، ایک اسی باغ کے لیے، اور تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ وہ جنید جو کبھی گانا گایا کرتا تھا، میں اس کے ایک انٹرویو تھا اس کا پڑھ رہا تھا، اس نے وہ کپڑوں کا شروع کیا تھا نا، آج بھی ایک نام ہے جنید جمشید غالباً۔ اس نے کہا میں نے جب کاروبار شروع کیا تو مجھے نقصان ہو گیا، تو میں بڑا پریشان تھا، تو مجھے کسی نے ایک بات سمجھائی، میں نے پھر اپنے کاروبار میں اللہ کو شریک کر لیا، پھر اس کے بعد کبھی مجھے نقصان نہیں ہوا، کہ میرے کاروبار میں ایک حصہ دار اللہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے طے کر لیا کہ اپنے کاروبار کے منافع سے اتنا حصہ میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، جب سے یہ خاص کیا تب سے مجھے کبھی بھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف قرآن میں ہی ایک واقعہ بیان ہوا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون۔ وہ ایک بزرگ تھے، یہ قرآن کا یہ قصہ، ان کا بھی یہی عمل تھا، باغ سے جو کچھ حاصل ہوتا 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ جب بابا فوت ہو گیا تو بیٹے جوان تھے، انہوں نے کہا بابا دی پاگل سی، وہ ہر بار ایک پورا حصہ جو ہمارے سال بھر کی ضروریات کے لیے کافی ہے سارا ہی غریب و فقیروں کو دے دیتا، اتنا مال ضائع کر دیا، اب ہم نہیں کریں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، اکٹھے ہوئے قسمیں اٹھائیں، کیا کہ صبح صبح جا کے سارا پھل توڑ لو، اندھیرے میں جاؤ، لوگوں کے جانے سے پہلے، لوگوں کے اٹھنے سے پہلے، کوئی دیکھے بھی نہ، کوئی غریب وہاں چلا نہ جائے، کسی کو کچھ نہیں دینا۔ اب یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے پھر ہوا کیا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین۔ یہ صبح اٹھے، ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ آوازیں دے کے اٹھا رہے ہیں، کوئی غریب بھی نہ سن لے، چلو سارا پھل جا کے توڑ لو، آج کسی کو کچھ نہیں دینا۔ جب غریبوں کا حق رکھا اور قسمیں اس بات کی اٹھائیں کہ فقراء کو، غریبوں کو اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، نتیجہ یہ نکلا، قرآن کہتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، یہ سوئے ہوئے تھے، ایک رات نے اللہ نے پورے باغ کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ پھر یوں آفتیں آتی ہیں، پھر یوں مصیبتیں آتی ہیں، جو تو نہیں نکالنا چاہتا پھر اللہ خود نکال لیتے ہیں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، پھر لاکھوں خرچ آتے ہیں، اور کبھی اور آزمائشوں کی شکل میں۔ جب تو فقراء کا، ان غریبوں کا حق نہیں دیتا، اللہ تیرے پاس رہنے نہیں دیتے، وہ نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو ایمان والے ہیں ان کے مال میں حق ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ حق ہے، ان کا، لِلسَّائِلِ، سوال کرنے والے، والمحروم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ضرورت مند ہیں، مستحق ہے، ان کا حق سمجھتے ہیں اپنے مال میں۔
اور بلکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایک صحابی سے کہا تھا هل ترزقون وتنصرون الا بدعاء ضعفائكم، اللہ جو تمہیں رزق دیتے ہیں وہ بھی کسی غریب کی دعا کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تجھے نہیں پتا؟ وہ دو بھائی تھے، ایک محنت کرتا، دوسرا آ کے رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھ جاتا، طالب علم پڑھنے والا۔ تو وہ بھائی ایک دن اپنے اس بھائی سے ناراض ہو گیا کہ ساری محنت میں کرتا ہوں، تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، فائدہ سارا برابر اٹھاتا ہے، محنت اکیلے میں کرتا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تب یہ فرمایا تھا هل تنصرون وترزقون الا بدعاء ضعفائكم، ان کمزوروں کی دعا کی وجہ سے ہی تو اللہ تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رستے میں یہ خرچ کرنا، غرباء پر ہو، فقراء پر ہو، اللہ کے گھروں پر، مسجدوں پر ہو، جہاں ضرورت ہے وہ ان پر خرچ کرنا، یہ سبب ہے اللہ اس کی وجہ سے انسان کے مال میں برکت نازل کر دیتے ہیں۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو کم نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، جہاں ہم ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو رزق صرف ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ اگر محنت کا نتیجہ ہو نا تو جو 18 گھنٹے کام کرتا ہے اس کو زیادہ ملے۔ آپ دیکھیں گے کچھ انگوٹھا چھاپ ہے، اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا ہے، اور کچھ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے محنتی ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، نقصان پر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہے۔ جب تک وہ رحمت اور برکت نہیں ہوگی تب تک مال میں یہ برکت نہیں آئے گی، تب تک مال میں یہ اضافہ، رزق میں یہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو جہاں ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں وہاں یہ روحانی اسباب بھی اختیار کریں، وہاں یہ اعمال بھی کریں، اللہ رزق میں برکت نازل کر دیں گے۔ اور برکت یہ ہے کہ تھوڑا بھی ہو تیری ضرورتوں کے لیے پورا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔